کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ صبر کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے شاید اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہو؟ اگر آپ بھی کبھی ایسے جذبات سے گزرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہو مگر آپ کو اس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو یہ ثابت کریں گی کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں تو یقین رکھیے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقین رکھیے اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ وہی ہیں، مگر اب وہ کام جو پہلے آسانی سے کر لیتے تھے، وہ گناہ جو کبھی معمولی لگتے تھے، اب دل کو بے چین کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہونے لگی ہے، دل توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ پر مہربانی کر دی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف واپس بلا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ دراصل دھوکہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پیاسا نمکین پانی پی لے تو کچھ لمحوں کے لیے سکون محسوس کرے گا، مگر پھر پیاس اور بڑھ جائے گی۔ گناہ بھی ایسا ہی ہے، وقتی طور پر تسلی دیتا ہے مگر بعد میں دل پر ایسا بوجھ ڈال دیتا ہے جو اٹھایا نہیں جاتا۔ لیکن سنو، اگر گناہ آپ کو بے چین کر رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پلٹ آئیں، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ پہلی بات، فوراً اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ دوسری بات، یہ عہد کریں کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ تیسری بات، نیک کاموں میں مشغول ہوں، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ چوتھی بات، اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے دل کو اور روشن کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلا دے جو اس کی رضا کا راستہ ہے۔ یاد رکھو، اگر گناہ کے بعد دل نہیں کانپتا، آنکھیں نم نہیں ہوتی، توبہ کا خیال نہیں آتا، تو سمجھ لو کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اگر گناہ کے بعد ندامت ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک یاد دہانی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس پلٹنے کی دیر ہے۔ دوسری نشانی، جب مشکلات اور آزمائشیں بڑھنے لگے۔ یاد رکھو کہ جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مشکلات اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے وہ ہمیں مضبوط اور صبر کرنے والا اور نیک بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر پھر بھی لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ امید، یہ ہمت، صبر کرو، یہ سب اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں اور پھر بھی اللہ نے آپ کے دل میں صبر دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کے امتحان آسان نہیں ہوتے، مگر اللہ کبھی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور آزمائش کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، بس ہمیں تھوڑا سا صبر اور بھروسہ چاہیے۔ اگر رات لمبی ہے تو صبح بھی قریب ہے، اگر مشکل بڑی ہے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔
ہمت ہارنے کی بجائے ایک بار اپنے رب سے کہیے، یا اللہ مجھے وہ حوصلہ دے جو ان آزمائشوں کو شکست دے سکتا ہے، مجھے وہ روشنی عطا کر جو اس اندھیرے میں میرا راستہ بن جائے۔ یقین کیجئے کہ ایک دن آپ انہی آزمائشوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے واقعی مجھے مضبوط بنا دیا۔ جب اللہ آپ کو ان لوگوں سے دور کر دے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے شدید محبت کرتے ہیں، کسی دوست پر اندھا اعتماد کر بیٹھتے ہیں، مگر پھر اچانک وہ شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے۔ ہم روتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مگر کچھ وقت کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے اچھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چلا گیا یا پھر آپ کسی ایسے شخص سے دور ہو گئے جو آپ کو گمراہی اور تکلیف کی طرف لے جا رہا تھا، تو یقین جانیے یہ اللہ کی مدد تھی، کیونکہ وہ آپ کو بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے بہت قریب تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، مگر پھر ایک دن وہی لوگ آپ کو تکلیف دینے لگے، آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کی زندگی میں زہر گھول دیا۔ آپ نے سوچا ایسا کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر شاید یہ اللہ کی رحمت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے لیے اچھے نہیں تھے، وہ آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، دھوکے سے بچانا چاہتا تھا، نقصان سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں آپ کی زندگی سے نکال دیا۔ تو اگر کوئی آپ کی زندگی سے چلا گیا تو مایوس مت ہو، بلکہ یقین رکھیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون آپ کے حق میں اچھا ہے اور کون نہیں۔ وہ آپ کو انہی لوگوں سے ملائے گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، جو آپ کی زندگی میں بھلائی اور سکون لائیں گے۔ اس لیے کسی کے جانے کا غم مت کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا لیا جو آپ کے نصیب میں نہیں تھے۔ یقین رکھو جو بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ آپ کو کمزوری کے باوجود مضبوط بنا رہا ہو، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمت ختم ہو چکی ہے، آگے بڑھنا ناممکن ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، ذہن میں بس ایک سوال، میں یہ سب کیسے برداشت کروں؟ مگر کیا آپ جانتے ہیں یہی وقت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن رہا ہے۔ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، حوصلہ کیسے بڑھتا ہے، اور کیسے کمزور لمحہ آپ کو ناقابل شکست بنا سکتا ہے۔ مصیبتوں میں گرنے والا ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہی شخص سب سے زیادہ مضبوط بن کر اٹھتا ہے۔ اگر آج آپ آزمائش میں ہیں تو یاد رکھیں اللہ نے آپ میں وہ طاقت رکھی ہے جو آپ نے خود بھی نہیں دیکھی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ درد بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر جب آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا آپ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح سنبھل جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا جب سب کچھ بکھر رہا تھا، جب امید کا کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا، مگر پھر بھی آپ کھڑے رہے، لڑ رہے ہیں، آگے بڑھتے رہے؟ یہ آپ کی طاقت نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں مگر پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی مدد ہی ہے جو آپ کے دل کو مضبوط کر رہی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں اچانک اچھے مواقع آنے لگے، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا، شاید سب دروازے بند ہو چکے ہیں، مگر پھر اچانک روشنی کی ایک کرن نمودار ہوتی ہے۔ کہیں سے ایسے مواقع آنے لگتے ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، وہ بس ہمارے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ جب ہم نے دعا کی، امید کا دامن تھامے رکھا اور ہار نہیں مانی، تب اللہ نے ہمارے لیے وہ راستے کھول دیے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا، کچھ لوگ زندگی میں بہت جدوجہد کرتے ہیں مگر پھر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب اچانک ان کے لیے چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں، کامیابی خود ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اور وہی مشکلات جو کل پہاڑ لگ رہی تھی آج ریزہ ریزہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ سب قسمت نہیں بلکہ صبر، محنت اور اللہ پر یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب وقت مشکل ہو تو گھبرانے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جب وہ آپ کے لیے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی طاقت انہیں بند نہیں کر سکتی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو گھبرائیں نہیں، بس دعا کریں، محنت کریں، صبر کریں، کیونکہ وہ وقت قریب ہے جب اچانک بغیر کسی توقع کے آپ کی زندگی میں خوشی اور کامیابی کے دروازے کھلنے لگیں گے، انشاءاللہ۔